اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ چلتے پھرتے صرف آپ نے 2 الفاظ پڑھنے ہیں، چلتے پھرتے پھر جو آپ کی مرضی ہوگی ویسا ہوگا۔ ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بیماری جلدی ختم ہو جائے تو بھی ختم ہوگی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑتا ہے، کوئی خطرناک دشمن ہے، وہ بھی آپ کو چھوڑ جائے گا، آپ سے بالکل نہیں لڑے گا۔ اس کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے، اور اگر آپ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہے، وہ بھی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا شوہر آگے کم کرتا ہو بھلے ہی محبت، لیکن پھر زیادہ کرے گا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ محبت زیادہ کرے، تو وہ بھی ہوگا۔ اگر محبتیں کم ہیں، محبتیں زیادہ بھی ہوں گی، اور اگر بالکل بھی نہیں ہیں تو بھی انشاءاللہ ہوگی اس وظیفے سے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں گھر کے، اگر کوئی آپ کے ساتھ عورت لڑتی ہے، آپ کی ساس ہے، نند ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، بہن بھائی کوئی بھی آپس میں لڑتے ہیں، چاہے چھوٹے بچے ہیں، ضدی ہیں، بات نہیں مانتے، نافرمان ہیں، یہ وظیفہ ہر چیز کے لیے جب آپ اس طریقے سے کرو گے تو کوئی بھی مقصد ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ کار مکمل جانیے، مکمل ویڈیو دیکھیں تو طریقہ کار جان لیجئے۔ سب سے پہلے وظیفہ آپ نے جاری کرنا ہوگا، اور جاری کرنے میں صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو آگے کر کے مت دیکھیں، پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو مکمل ویڈیو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کر لینا ہے، اور یاد رہے کہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، ناپاکی آپ کے کپڑوں پہ بالکل نہ لگی ہو، نجس چیز کوئی نہ لگی ہو، آپ کے کپڑے بالکل پاک صاف ہوں۔ اکثر لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے کتے لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، وہ کپڑوں کے اوپر ٹچ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں۔ آپ پاک جگہ سے کیا مراد ہے؟ جگہ پاک ہو جہاں آپ نے بیٹھنا ہے، تو آپ نے بالکل ایسے مطمئن ہو کے بیٹھنا ہے کہ اب مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے 41 مرتبہ۔ آپ نے استغفار کرنا ہے ہاتھ پر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ چاہے تو ہاتھ پر پڑھ لیں، چاہے یہ تسبیح کے اوپر پڑھ لیں۔ استغفار جب پڑھنا ہے تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے، اچھی طرح ایک اور چیز یاد رکھیں، جب بھی آپ استغفار اللہ اکبر کہیں گے تو ان کے مطلب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ استغفار، یا اللہ میری توبہ، یہ ذہن میں آپ کے چلتے رہیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھی پڑھنا ہے، نماز والا۔ یہ درود شریف آپ درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ یہ مکمل طور پر اچھی طرح آپ نے پڑھ لینا ہے
یہ سب کچھ جو میں نے پیچھے ترتیب سے بتا دیا، اس سب کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا جب مانگ لینی ہے، دعا کا طریقہ بھی بتاؤں گا ابھی کیسے مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے 2 الفاظ پڑھنے ہیں، وہ نام میں ابھی بتاؤں گا، آپ کو پہلے یہ دیکھ لیں کہ دعا آپ نے کیسے مانگنی ہے۔ اب پھر وظیفہ آپ کا جاری ہو جائے، یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ میں کر رہی ہوں یا میں کر رہا ہوں، اگر آپ مرد ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ عورت ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، کرتی ہوں یا کر رہا ہوں، یا اللہ وہ میرا مقصد پورا ہو اور آپ کے ذہن میں وہ مقصد اپنے چلتے رہیں۔ کہ مثال دیتا ہوں، اگر آپ کا شوہر وہ بات مانتا ہے اپنی بہنوں کی، اپنی والدہ کی، اور اگر آپ صحیح حق پر ہیں تو وہ ان کی زیادہ بات مانتا ہے، آپ کے ساتھ جھگڑتا ہے، تو اس صورت میں آپ بالکل اس کے اوپر وظیفہ کر سکتے ہو کہ وہ میری بات مانے۔ اب وہ 2 نام جانیے کیسے پڑھنے ہیں۔ بھائیو، یا قہارو یا جبارو کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو مطلب یہ ہے جو ظالم اور جابر دشمنوں کا غلبہ توڑے، بلکہ وہ جن کے قہر و غضب اور قدرت کے سامنے ہر موجود شے بے بس ہو اور اس کے قبضے میں عاجز ہو، یہ یا قہارو یا جبارو کا مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ 2 ورد کرنے ہیں، اس وظیفے کو جاری کر لینا ہے جو میں نے ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کا ورد کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے یہ انگلیوں پر پڑھنا ہے محترم بھائیوں، یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے 1 گھنٹہ لازمی پڑھنا ہے اس کو چلتے پھرتے۔ اب وہ 1 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ لگاتار نہیں، آپ 30 منٹ کر سکتے ہیں، پھر گھنٹے بعد 20 منٹ، مطلب شروع میں آپ نے 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے، اس کے بعد پھر چاہے وہ کوئی آپ کا دشمن ہو آپ کے سامنے ہے تو اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں، 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے آپ نے۔ اگر آپ کے سامنے نہیں ہے، آنکھیں اپنی بند کر لینی ہے، کہیں بیٹھ کر آپ نے تصور کر لینا ہے اس دشمن کو، وہ خطرناک دشمن ہو، چاہے ضدی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی طرف 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ وہ متی ہو جائے گا، آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ اب آپ کا وہ دشمن چاہے کوئی بھی ساس ہے، بہو ہے، نند ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہتا، یا آپ کی بیوی اگر کوئی مرد دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ صحیح نہیں رہتی، اب بیوی کی میں مثال دیتا ہوں، اس کا شوہر اگر صحیح نہیں رہتا، وہ اپنے شوہر پر یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کی بات نہیں مانتا، وہ اپنی بہنوں کی مانتا ہے، اپنی والدہ کی بات مانتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر یہ وظیفہ کریں، کر کے دم کرو، اس کی طرف پھونک مارو، انشاءاللہ وہ آپ کا متی ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ برا کام نہیں کرنا، کسی کے لیے ذہن میں برائی نہیں رکھنی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا فرما بردار ہو جائے، میرے ساتھ اچھا ہو جائے، اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں نے آپ کو مثال سے بھی سمجھا دیا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جائز رشتہ ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی محبت بڑھانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہو۔ لیکن کسی دوسرے کا برا نہیں جاننا، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا آپ نے یہ پڑھ کر پہلے آپ نے جاری کر لینا ہے۔ میں نے اچھے سے آپ کو ترتیب بتائی ہے، اس ترتیب سے آپ نے وظیفہ جاری کر لینا ہے، پھر آپ نے یہ 2 نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لینے ہیں، سب آپ کے کام انشاءاللہ حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعے ہوں گے انشاءاللہ۔ دینے والی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
لیکن انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے. اگر وہ اچھی طرح کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں.